786 پاکستان کے اندر ان الفاظ کو بسم اللہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ جی میرے بھائی، دیکھا نا کتنی ترقی ہو گئی ہے۔ پہلے لوگوں کو لکھنا پڑتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا لمبا چوڑا، اب کتنا آسان ہے 786۔ کیوں جی؟ صحابہ کرام کو سمجھ نہ آئی اتنے آسان طریقوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ بتا سکے اتنے آسان طریقے، آج کے لوگ کتنے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو نہیں چاہتا کہ آپ بسم اللہ لکھیں اور آپ کو ثواب ملے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی نیکی آپ کو ملے، اس نے جگہ بجگہ جال بچھا رکھے ہیں، کہیں پہ کیسے پھنساتا ہے، کہیں پہ کیسے پھنساتا ہے۔ ایصال ثواب کو لے لیں کہ جن اعمال کی گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ ان کے ذریعے ایصال ثواب ہوتا ہے، وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، اور جس کی گارنٹی آپ نے نہیں دی پورا ملک کر رہا ہے۔ 786 بھی ایسے ہی ہے، اب تو اکثریت ہے یہ لکھنے والی 786۔ یہ ہمیں کس نے بتا دیا کہ 786 بسم اللہ کا متبادل ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ جو دین مکمل ہوا ہے اس میں تو یہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی اور بھی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو دین بتا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں بتایا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی اللہ سے توبہ طیب ہو جائیں، ایسی حرکتیں ہم کرتے رہیں گے تو رب ناراض ہی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر بادشاہوں کو خط لکھے، کن کو جی؟ جن کی طرف سے خطرہ تھا کہ خط پھاڑ دیں گے، توہین کریں گے، پھر بھی آپ نے بسم اللہ لکھی، قرآن کی آیتیں لکھی، اللہ کا نام لکھا۔ اور ہمیں شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ 786 لکھ دو، کیونکہ بسم اللہ لکھو گے تو جس کو لکھو گے جس کے ہاتھ میں آئے گی ہو سکتا ہے توہین کرے، نیچے رکھ دے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطان نے کہا ہے نا، قرآن پاک کو ریشم کے غلام میں لپیٹ کر سب سے اوپر رکھ دو، پڑھیں گے تو کہیں توہین ہو جائے گی، گر جائے گا، گندے ہاتھ لگ جائیں گے، اس لیے یہ سب سے بہتر ہے اوپر رکھ دو، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر شیطان کا ایک اور طریقہ بھی سنیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شیطان کیسے دور کر رہا ہے، اس کے طریقے دیکھیں آپ۔ اور کئی مولویوں کے منہ سے شیطان نکلواتا ہے یہ جملہ کہ ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہتے ہیں هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ قرآن پاک واضح ہے۔ یا اللہ کن کے لیے؟ مولویوں کے لیے نہیں، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اور ہم نے کاری قسم تو اٹھا سکتے ہیں، ریشم کے غلام میں لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر زیادہ آپ کہیں گے تو رمضان کے مہینے میں تلاوت کر لیں گے، لیکن یہ کہ اللہ نے کہا کیا ہے، نہیں یہ ہم نے نہیں سمجھنا کہ ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں۔ اچھا اگر نہیں سمجھیں گے پھر ہدایت پہ رہیں گے؟ جب یہ پڑھنا ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو ہے ہی قرآن پاک میں۔ ہماری محبت اس ان پڑھ جذباتی ماں کی طرح ہے جو بیٹے کا لیٹر ملنے پہ اسے چومتی ہے، چاٹتی ہے، لیکن کسی سے یہ نہیں کہتی کہ پڑھ کے سناؤ میرے بیٹے نے لکھا کیا ہے۔ پوری زندگی چومتی رہے گی، چاٹتی رہے گی، یہ نہیں کہے گی کہ اس کو کھولو دیکھو صحیح میرا بیٹا کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کہہ رہا ہے، بیمار تو نہیں ہے، کچھ مانگ تو نہیں رہا، کوئی اس کا کوئی مطالبہ تو نہیں ہے۔ نہیں، بیٹے کا لیٹر ہے، اس کو پھاڑنا نہیں ہے، کیونکہ پھاڑیں گے تو برا لگے گا، بدا لگے گا، تو ایسے ہی رہنے دو اسی حالت میں، پوری زندگی میرے پاس ایسے ہی رہے گا۔
پڑھنا نہیں ہے کہ اس نے لکھا کیا، مطالبہ کیا ہے. تو میرے بھائی یہ 786 جو ہے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. بسم اللہ پوری لکھا کریں، اللہ کا نام لکھا کریں، برکت اللہ کے نام میں ہے، 786 میں نہیں ہے. ثواب بسم اللہ پہ ملے گا.